الحمدللہ صاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی نبی صاحب الرسالہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ 18ویں پارے کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 صورتیں بیان فرمائیں: سورہ مؤمنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کے 2 رکوع۔ سب سے پہلے سورہ مؤمنون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے کی ابتدا مؤمنین کی صفات سے کی ہے۔ مؤمنین کی صفات کیا بیان کی؟ قد افلح المؤمنون، مؤمنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مؤمنین کامیاب ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مؤمنین جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ ان کی نماز میں ان کا دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف حاضر ہوتا ہے اور ان کے اعضاء بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مؤمنین جو بیکار باتوں سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ مؤمنین جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین، کہ وہ مؤمنین جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل اپنی بیویوں سے اور اپنی باندھیوں سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی بیویوں سے اور اپنی باندھیوں سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے پر کوئی ملامت نہیں کی، لیکن ان 2 رشتوں کو چھوڑ کر، بیویوں اور باندھیوں کو چھوڑ کر ناجائز تعلق قائم نہیں کرتے، ناجائز تعلقات نہیں بناتے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ کون سی جنت؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں جنت الفردوس کے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی صفات میں پہلی صفت بھی یہ بتائی کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور آخری صفت بھی یہ بتائی کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب انسان کی نماز اچھی ہو جاتی ہے نا، انسان کے سارے اعمال اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ انسان کی نماز درست ہو جائے، انسان نماز کو شرائط کے ساتھ، ارکان کی ادائیگی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر لے تو انسان کی پوری زندگی درست ہو جاتی ہے۔ جس کی نماز اچھی ہو گئی اس کی ساری زندگی درست ہو گئی، جس کی نماز اچھے ہو گئی اس کی باقی اعمال بھی اچھے ہو گئے۔ اب اپنی نماز کو اچھا کر لیں، نماز میں شرائط کی بھی پوری رعایت رکھیں، نماز میں تمام ارکان کی پوری رعایت رکھیں اور نماز کے اندر دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر رکھیں۔ خشوع کیا ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں حاضر رہے، خشوع کیا ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے۔ ہماری نماز کی حالت یہ ہے کہ پہلی تکبیر سے آخری سلام تک کہیں اللہ یاد ہی نہیں آتے۔ اور اعضاء کی حالت کیا ہوتی ہے کہ نماز کے اندر ہر کام یاد آ جاتا ہے۔ ہاتھ کبھی سر کی طرف بڑھتا ہے، کبھی ہاتھ دوسرے ہاتھ کی طرف بڑھتا ہے، کبھی ہاتھ کان کی طرف جا رہا ہے۔ سکون سے اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں کھڑے ہوتے۔ جب یہ سوچ لیں گے نا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جب یہ خیال آ جائے گا نا کہ ہم کس رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو اعضاء میں سارا سکون پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان فرمایا: یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء، اے میرے رسول، پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک اعمال کرتے رہو۔ اے میرے انبیاء، پاک چیزوں کو کھائیے، پاک چیزوں کو کھاتے رہیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کے اعمال کا بہت بڑا تعلق اس کی غذا سے ہے۔ انسان کے جسم میں جیسی غذا جاتی ہے نا، انسان کے جسم میں جیسی غذا داخل ہوتی ہے ویسے ہی انسان کے اعمال اس کے جسم سے صادر ہوتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی پراگندے اس کے بال ہیں، بری اس کی حالت ہوئی ہوئی ہے اور اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، رو رو کے اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی سواری حرام، اس کا لباس حرام۔ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، تو اس کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، تو اس کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، اوڑھنا حرام، سواری حرام۔ اللہ تعالیٰ جس جسم کی تربیت حرام لقمے سے ہوتی ہے اس کی پکار نہیں سنتے۔ بہت سے لوگ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ذرا آپ بھی اپنی کمائی پر غور کیجئے کہ جسم میں جو لقمہ جا رہا ہے حلال کا جا رہا ہے حرام کا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، حرام کھانے والا پریشان ہی رہتا ہے، ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ اپنی کمائیوں کو حلال کریں، اپنے کاموں پہ غور کریں،
اگر آپ دفتری اوقات میں کام چوری کر رہے ہیں، اگر آپ دفتری اوقات میں وقت کم دے رہے ہیں تو آپ بھی حرام کما رہے ہیں۔ تو وہ جتنا حصہ آپ کو تنخواہ کا زائد ملا ہے، اگر آپ نے 1 گھنٹے کی کمی کی تھی دفتری اوقات کے اندر اور اس کے بدلے جو آپ نے تنخواہ لی وہ حلال نہیں ہے آپ کے لیے۔ وہ لقمہ جب پیٹ کے اندر جائے گا تو فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، تو آپ کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو آپ کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ انبیاء کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، انبیاء کے ذریعے امت کو تعلیم دی جاتی ہے کہ تم بھی کھانا پینا صحیح کر لو، پاک پاک چیزیں کھاؤ، پاک پاک چیزیں کھاؤ، عمل بھی درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامل مؤمنین کی ایک اور صفت کو بیان کیا، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ وہ لوگ جب کوئی نیکی کا کام بھی کرتے ہیں نا تو ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، کہ وہ لوگ جب کوئی نیکی کا کام بھی کرتے ہیں تو ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے۔ کیا ڈر ہوتا ہے؟ کہ ہماری یہ نیکی اپنے رب کے دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان اللہ تعالیٰ سے امید اور اپنے اعمال سے ڈرنے کا نام ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے کا نام ہے اور اپنے اعمالوں سے ڈرنے کا نام ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ختم ہو جائے نا تو انسان گمراہی کی طرف چلے جاتا ہے۔ اگر انسان کو امید ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے، الایمان بین الخوف والرجاء، اگر خوف ختم ہو گیا تو انسان گناہوں پر جرأت کرے گا۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ختم ہو جائے تو انسان گناہ پہ باغی بن جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ سے امید ختم ہو جائے تو انسان اپنے گناہوں سے مایوس ہو جائے گا۔ باغی بننا بھی انسان کو ہلاک کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے نا امیدی بھی انسان کو تباہ و برباد کر دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ آج ایک بندہ، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس بات کی امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس بات کی امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ اور اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ صرف اور صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو مجھے اپنے اعمالوں سے یہ خوف ہے کہ وہ میں ہوں گا، مجھے اپنے اعمال سے ڈر ہے کہ وہ ایک بندہ جو جہنم میں جائے گا وہ میں ہوں گا۔ کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کتنی امید، اور کہا اپنے اعمال کا کتنا خوف، یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو جنت بنانے کا اصول بیان فرمایا کہ کس طرح معاشرہ جنت کی نظیر بن جائے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ اگر یہ اصول معاشرے میں اختیار کر لیا جائے، اگر یہ اصول معاشرے میں قابل عمل ہو جائے تو معاشرہ کیسے جنت کی نظیر نہیں بنے گا۔ ہر آدمی دوسرے کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دے گا تو سامنے والا بھی ایک دن پگھل ہی جائے گا، سامنے والا بھی ایک دن اپنی حرکتوں سے باز آ جائے گا، اپنے گناہوں کو چھوڑ دے گا، تکلیف دینا چھوڑ دے گا۔ سب سے مشکل کام ہے کہ سامنے والے کی برائی کو سہ کر اچھائی سے بدلہ دینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص صفت تھی کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی آپ تو اخلاق کے بڑے اعلیٰ مرتبے پر ہیں، کہ نبی آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پر ہیں، آپ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق تو بہت اعلیٰ ہیں۔ معاشرے میں اگر یہ کام ہو جائے کہ ہر آدمی دوسرے کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا شروع کر دے تو معاشرہ جنت کی نظیر بن جائے، لیکن کام بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ لوگوں کی برائی کو سہ کر اچھائی سے بدلہ دینا یہ آسان کام نہیں ہے، زبان سے کہنا بہت آسان ہے۔ انسان کو کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، اور کڑوے گھونٹ 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 کر کے پینے پڑتے ہیں۔ کڑوی چیز انسان ایک دم پی جائے تو ہضم ہو جاتی ہے، کڑوی چیز انسان ایک دم پی جائے تو برداشت ہو جاتی ہے، گھونٹ گھونٹ کر کے پینا انسان کو توڑ دیتا ہے۔ تو یہی کام کرنا پڑے گا اگر معاشرے کو جنت کی نظیر بنانی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کرنا پڑے گا، ادفع باللتی ہی احسن۔ بڑی بڑی دشمنیوں کو یہ چیز دوستی میں بدل دیتے ہے کہ انسان برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ بڑے بڑے لوگ اپنی دشمنیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک دعا سکھلائی ہے، کیا فرمایا؟ قُل رَبِّ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ کیا اے نبی کیا فرمائیے کہ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان کے وسوسے میں مبتلا ہو جاؤں۔ اے اللہ میں شیطان کے وسوسے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور یا اللہ میں اس بات سے ہی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے قریب بھی آ جائے۔ کیسی جامع اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی کہ شیطان کے وسوسے سے بھی پناہ مانگ لی
اور شیطان کے قریب آنے سے بھی پناہ مانگ لی کہ شیطان میرے قریب بھی آ جائے۔ اور وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سکھاتے ہیں اور نبی کی زبان سے ہم تک پہنچتی ہیں، انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوتے ہیں۔ ان دعاؤں کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور انسان کو ہدایت مل جاتی ہے، کیونکہ زبان رسالت سے ادا ہوئے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دے رہے ہیں، تو کیا میں اور آپ محتاج نہیں ہیں اس کے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی عادت بنائیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان فرمائی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے درمیان فحاشی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ جو مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سن لیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ بہت کم گناہ ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف آخرت نہیں دنیا میں بھی عذاب دیا ہے۔ ہر گناہ میں اللہ تعالیٰ دنیا میں پکڑ نہیں کرتے، دنیا میں اس کی نحوست تو ہوتی ہے، گناہوں کی نحوست انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتی ہے، گناہوں کی نحوست انسان کو پریشان کر دیتی ہے، لیکن ایسے جملے اللہ تعالیٰ نے، ایسی آیتیں اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کے بارے میں نازل نہیں کی۔ کیوں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے لیے دردناک عذاب صرف آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں بھی ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ فحاشی پھیلانا مسلمانوں میں، مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلانا۔ ایک انسان چھپ کے گناہ کر لینا تو اس کا مطلب ہے یہ اسے گناہ سمجھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ملال ہے، یہ اپنی بات پہ شرمندہ ہے، تبھی معاشرے کے سامنے کھل کر نہیں کر رہا۔ اور یہ گناہ بغاوت نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کھل کر سامنے آ جائے اب پورے معاشرے کو گندہ کرنے کی کوشش کرے، یہ باغی ہے، یہ مجرم نہیں ہے، باغی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی تنظیمیں حقوق نسواں کا نعرہ لگاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت سی تنظیمیں حقوق نسواں کے نام پر بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، حقوق نسواں کا اسلام سے بڑھ کے اور کوئی محافظ نہیں ہے۔ عورتوں کے حقوق کا، عورتوں کی عزت و عصمت کا محافظ اسلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ کسی مذہب نے عورت کو عزت نہیں دی، کسی مذہب نے عورت کو آ کے وقار نہیں عطا فرمایا۔ کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جس نے عورت کے حقوق پر اتنی تفصیل سے بات کی ہو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورۃ النساء بیان کر دی۔ پورے قرآن میں ایک سورت بھی سورۃ الرجال کے نام سے نہیں ملتی کہ مردوں کی سورت، لیکن خواتین کے نام سے ایک پوری سورت ملتی ہے۔ اسلام نے عورت کو بے وقار نہیں کیا، اسلام نے عورت کی عزت کی، عورت کی عصمت کی حفاظت کی ہے۔ آج معاشرہ حقوق نسواں کا نعرہ تو لگا رہا ہے، لیکن عورت کو برسر چوک لا کے برہنہ کر دیتا ہے، لیکن عورت کو برسر چوک لا کے اس کی عزت کو اتار دیتا ہے، اور خواتین اپنے بھولے پن سے ان کی مکاری کو اپنے لیے خیر خواہی سمجھتی ہیں۔ خواتین پر معاشرے میں ظلم ہوتا رہا، ایک اسلام سے پہلے ہوا، اسلام نے کرنے نہیں دیا، اور ایک آج ہو رہا ہے۔ پہلے جو ظلم ہوتا تھا اسے خواتین اپنے ساتھ ظلم سمجھتی تھیں، لیکن آج بڑا عذاب یہ ہے کہ آج جو خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ اسے ظلم سمجھ نہیں رہی ہیں۔ مرد نے اپنی عیاشی کے لیے عورت کو گھر سے باہر نکال دیا، لیکن عورت بھی اپنے لیے اس کے اندر بہتری سمجھتی ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مرد میرے ساتھ مکاری کر رہا ہے، یہ مرد میرے ساتھ دھوکے بازی کر رہا ہے، یہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے مجھے ایک ٹیشو پیپر کی طرح اور مجھے ایک رومال کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ اسلام نے جو عورت کی عزت اور اس کی عصمت کی حفاظت کی ہے، پوری دنیا کا کوئی قانون عورت کی عزت اور عصمت کی اس طرح حفاظت نہیں کرتا، عورت پر اپنی ذمہ داریاں بھی نہیں ڈالیں۔ اسلام نے عورت پر بہت ہی کم ذمہ داری ڈالی ہے، دوسروں کے ذمہ اس کی بوجھ ڈالا ہے، دوسروں کے کندھوں پر اس کا بوجھ ڈالا ہے کہ بھئی تم اس کی ذمہ داریاں پوری کرو گے۔ اسلام نے خواتین کو معاشرے میں ایسی عزت دی ہے کہ اسے ملکہ بنا دیا اور دوسروں کو اس کا خادم بنا دیا۔ کبھی شوہر کے روپ میں خادم بنتا ہے، کبھی بھائی اس کا خادم بنتا ہے، کبھی باپ کو اس کا خادم بنا دیا کہ اس کی خدمت کرو، اس کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اس سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کون سا دین ترغیب دے گا؟ اس سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا آپ کو کون سا قانون کہے گا؟ بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اسلام آپ کی عزت کی، آپ کی عصمت کی حفاظت کرتا ہے، لیکن آپ مغرب کی مکاری کو اپنے لیے خیر خواہی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعہ عفق کو بیان کیا،
یہود کے دل میں مسلمانوں کی نفرت ہمیشہ سے رہی ہے، اور اس نفرت کا وقتاً فوقتاً ہجرت کے بعد اظہار بھی کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مصطلق کے لیے تشریف لے کے گئے ہوئے تھے۔ واپسی کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ ہار وہ تھا جو انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاریت پر لیا ہوا تھا، ان کے پہننے کے لیے لیا ہوا تھا۔ آپ کا ہار گر گیا تو آپ اس کی تلاش کے لیے جنگل کی طرف چلے گئیں۔ جنگل کی طرف چلے گئیں، قافلے والے سمجھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈولی میں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، وہ ڈولی اٹھا کر سواری پر رکھ دی، اونٹنی پر رکھ دی، اور وہ اونٹ ان کو لے کر چلنا شروع ہو گیا۔ قافلہ سارا روانہ ہو گیا۔ اب کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار ڈھونڈ کر تشریف لائیں تو قافلہ جا چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بلا کی ذہانت اور بلا کا صبر عطا فرمایا تھا۔ اگر کوئی عام لڑکی ہوتی اس وقت جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ قافلہ اسے چھوڑ کر چلے گیا تو وہیں رونے بیٹھ جاتی، بے صبری کا مظاہرہ کرتی، اور بیوقوفی کیا کرتی کہ دائیں بائیں بھاگنا شروع کر دیتی، کبھی اس طرف جاتی کبھی اس طرف جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان کے ساتھ تحمل کے ساتھ وہیں بیٹھ گئیں، نہ دائیں گئیں نہ بائیں گئیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جب قافلے والے یہ دیکھیں گے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوگی کہ میں یہاں پر نہیں ہوں، تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے واپس پیچھے تشریف لائیں گے، تو مجھے پا لیں گے۔ ایسا نہ ہو میں کہیں اور چلے جاؤں اور وہ کہیں اور آ کے ڈھونڈتے رہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انتظار میں تھیں کہ قافلے کے پیچھے ایک شخص کو ہمیشہ رکھا جاتا تھا جس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ قافلے والوں کا جو سامان رہ جائے وہ اس کو جمع کر کے لے کے آتا جائے۔ تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی گئی تھی۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ پیچھے رہ گئی ہیں، تو فوراً پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے ان للہ پڑھنے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہو گئیں اور فوراً پردہ فرما لیا۔ اس کے بعد وہ اپنی سواری سے اترے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سواری پہ سوار ہو گئیں، اور آپ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پورے سفر میں ایک مرتبہ بھی اس اللہ کے بندے نے مجھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پورے سفر میں ایک مرتبہ بھی اس اللہ کے بندے نے مجھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ امت کی ماں سوارتی ادب ایسا کیا کہ ایک دفعہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ لیکن منافقین کو تو موقع مل گیا نا، منافقین کو تو یہ بات پتہ چل گئی۔ انہوں نے وہ گھناؤنا الزام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا کہ ایک مسلمان اس کو اپنی زبان پر لانے کی جرات نہیں کرتا، ایک مسلمان اس کو اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا۔ امت کی ماں پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ اور عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، بہت اس نے آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیا، بڑی مجلس سے گرم کرتا تھا، لوگوں کو دعوتیں دیتا تھا، پوچھتا تھا کیا ہوا، لوگ پھر کھل کے بیان کرتے تھے اور طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھیں کہ مجھے یہ بات تو معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ میری برات ضرور نازل کریں گے، اللہ تعالیٰ میری پاکی کو ضرور بتائیں گے، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خواب کے ذریعے بتا دیں گے، کوئی فرشتہ آ کے بتا دے گا کہ آپ کی اہلیہ اس گناہ سے بری ہیں۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات پر پورے 2 رکوع نازل فرما دیں گے، اور ایسے 2 رکوع نازل فرمائیں گے قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحانک تیرا رب پاک ہے، سبحانک تیرا رب پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو اتنا بڑا بہتان ہے، امت کی ماں پر اتنا بڑا الزام لگانا۔ سبحانک تیرا رب پاک ہے، جب تیرا رب پاک ہے نا تو تیرے رب نے تیرے لیے بھی ایسی عورت کو نکاح کے لیے نہیں چنا ہوگا جو پاک نہ ہو، جس کی عفت اور عصمت کی حفاظت نہ کی گئی ہو۔ تیرا رب پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان بھی بہت بڑا بہتان ہے، یہ الزام بھی بہت بڑا الزام ہے، یہ صرف الزام نہیں، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ امت کی پاک دامن عورت پہ، امت کی ماں پر الزام لگایا گیا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات بیان فرمائی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، کہ جو لوگ کن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں ساری، جو لوگ کن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، محصنات پاک دامن عورت۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی صفات بیان کی قرآن نے؟ جو لوگ پاک دامن عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں۔ دوسری کون سی؟
غافلات، چال باز نہیں ہے، بھولی بالی ہے، غافلات بھولی بالی ہے، چال باز نہیں ہے، چالیں نہیں آتی اسے، بھولی بالی ہے۔ مؤمنات، مؤمن ہیں، ان کے ایمان پر قرآن گواہی دے رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ پاک دامن ہے، ان کی پاک دامنی پر قرآن نے گواہی دی۔ غافلات، بھولی بھالی، ان کے بھولے بھالے ہونے پر قرآن نے گواہی دی۔ مؤمنات، مؤمن ہیں، ایمان والی ہیں، ان کے ایمان والے ہونے پر قرآن گواہی دے رہا ہے۔ آگے کیا فرما رہا ہے؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر، ان پر الزام لگانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی گئی ہے۔ دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں پر لعنت کر دی گئی ہے۔ اور لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، زبان بول رہی ہے، کان سن رہے ہیں، اعضاء کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اڑ گیا ہے نا، انسان گھر بیٹھے بیٹھے ذلیل ہو جاتا ہے، سروں سے ربٹے اتر جاتے ہیں، انسان کی عزت پارا پارا ہو جاتی ہے، انسان کا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور لعنت تو ہے ہی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، بڑا الزام لگایا تھا نا، تو عذاب بھی کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بھی عذاب بڑا ہے، الزام بڑا تھا، عذاب بھی بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا بیچنا اور خریدنا اللہ کے ذکر سے، نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتا۔ ان کو ان کا بازاروں میں آنا جانا، ان کو ان کا خریدنا اور بیچنا، ان کو ان کے دنیاوی معاملات اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، ان کو نمازوں سے غافل نہیں کرتے، ان کو زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتے۔ یخافون یومن، یہ اس دن کا خوف رکھتے ہیں۔ کس دن کا خوف؟ تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل اور آنکھیں پھر جائیں گی۔ قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں پھیر دی جائیں گی، دل اور آنکھیں پھر جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا مسلمان بنا دے کہ ہمارا خریدنا بیچنا، ہمارا دنیا میں مصروف ہونا، دنیا کے کام کاج ہماری نمازوں کو نہ نکالے۔ ہاتھ دنیا کے کسی بھی کام میں لگے ہوں، دل اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ ہاتھ دنیا کے کسی بھی کام میں مصروف ہوں، یہ دل اللہ سے نہ ٹوٹے، یہ دل اللہ سے نہ ٹوٹے۔ آپ کا کوئی بھی کام آپ کی نماز نہ نکالے، آپ کی جماعت نہ نکالے، مال کی محبت زکوٰۃ دینے سے نہ روک دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا مومن بنا دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ایک اعتراض کا ذکر کیا، ما لہذا الرسول، کیا ہو گیا اس نبی کو، کیا ہو گیا اس رسول کو، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی پھرتا ہے۔ اس نبی کو کیا ہو گیا، اس رسول کو کیا ہو گیا، کھانا بھی کھا رہا ہے، بازاروں میں بھی پھر رہا ہے۔ کافروں کا گمان یہ تھا کہ بھئی نبی ایسا ہونا چاہیے جو ان حاجات سے بری ہو، جو انسان نہ ہو، جس کو کوئی حاجت پیش نہ آتی ہو، جو نہ بازاروں میں جا کے اپنی حاجت کو پورا کرے اور نہ ہی اس کو غذا کی ضرورت پڑتی ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتے تو پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اسے تو کوئی حاجت ہی نہیں ہوتی، ہمیں تو حاجت پیش آتی ہے، ہم تو بازار بھی جاتے ہیں، ہمیں تو کھانا پینے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، ان کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے، ہم کیسے کریں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک معیار بھیج دیا، ایک ایسا انسان بھیج دیا جو ان کی طرح حاجت رکھتا ہو، جو انسانوں والی حاجت رکھتے ہوں اور اپنی حاجت کو پورا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں تاکہ وہ اس کو دیکھ کر عمل کر سکیں، لیکن یہاں اعتراض کر دیا۔ اور ذرا یہاں غور کرنے کی بات یہ کہ نبی کی صفت کیا ہے؟ نبی سے بڑھ کر دنیا میں طبقہ کون سا ہوگا؟ نبی سے بڑھ کر مرتبہ کسی کا نہیں ہوتا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور اپنی ضرورت سے بازار بھی جاتے ہیں، یعنی عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں پتہ چلتا کہ بھئی بڑے حضرت آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ حضرت کی ایک اعلیٰ شان ہوتی ہے، جوتا ٹوٹ جائے تو خود سی لیتے ہیں، کپڑے پھٹ جائیں تو پیون بھی لگا لیتے ہیں، کھانے کی ضرورت پڑے تو خود لے کر کھا لیتے ہیں، اپنے گھر والوں کی بھی خدمت کرتے ہیں، حاجت آ جائے تو بازار بھی جاتے ہیں، عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں۔ ایسے حضرت بن کر نہیں بیٹھ جاتے کہ جن سے ہاتھ بھی نہ ہلتا ہو، کہ جو اپنے جوتا بھی سیدھا نہ کر سکتے ہوں، جو نواب بن کر بیٹھ جائیں اور ان سے کوئی کام نہ ہوتا۔ انبیاء کی صفت یہ ہوتی تھی عام لوگوں کی طرح رہتے تھے۔ نبی کے بارے میں سوچیں، نبی اللہ تعالیٰ کے کن انوارات، کن تجلیات
اور کن برکات کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ایمان کی کیفیت کہاں ہوتی ہے؟ ہر لمحے نبی کا ایمان ترقی کرتا ہے۔ ہمارا ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی گرتا ہے، نبی کا ایمان ہر لمحے ترقی کرتا ہے۔ اس کے باوجود عام لوگوں کی طرح ہمارے معاشرے میں کوئی شخص رات کو 4 رکعت نفل پڑھ لے نا، صبح اٹھ کے سارے گھر والے زندیق نظر آ رہے ہوتے ہیں، سارا معاشرہ فاسق و فاجر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی اپنے اعمال پر نظر چل جاتی ہے، اپنے اعمال کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ مومنین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اعمال کرتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ سے کہ اس کو پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، ان اعمال کی حیثیت کی ہم نے کیا کس طرح سے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی قدر کرتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، لیکن ان کو ڈر لگا رہتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے عام لوگوں کی طرح زندگی گزاریں، ایسے نہ بنے کہ ہم حاضر ہوں تو لوگ ہٹو بچوں کا شور مچ جائے، کہ لوگ بولیں بھائی دائیں ہٹ جاؤ بائیں ہٹ جاؤ، حضرت آ رہے ہیں۔ نیکی کریں لیکن عام بن کر رہیں۔ جب عام بن کر رہیں گے نا، دل میں کبر نہیں پیدا ہوگا، دل میں تکبر نہیں آئے گا۔ دین کو صحیح طرح سمجھ کر اپنی زندگیوں میں لے آئیں اور آگے بھی لوگوں کو یہ دین پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔